يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الذي وعدته. إن الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة جناب نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاک محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائش اور امتحان کی غرض سے تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے اور ہماری ہی طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ شر اور خیر کا جو آپسی تصادم ہے، جب سے اللہ رب العزت نے
کو مہلت دی ہے، اسی وقت سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ جب تک قیامت بپا نہیں ہو جاتی یہ خیر اور شر کا آپس کا جو جھگڑا ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور یہی ہمارے لیے امتحان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید اتارا، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تا قیامت کے لیے ایک بطور دلیل اور دین کی تشریح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہماری طرف بھیجا ہے، تاکہ کسی قسم کا ایسا عذر جو کہ قیامت کے دن انسان بطور رکاوٹ پیش کرے باقی نہ رہے۔ یہ جو ہدایت کا قبول کرنا، ہدایت کو پہچاننا اور ہدایت کو پہچان کر اس کے مطابق چلنا، یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی ہے، آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا، زمین میں بھیجا، پھر فرمایا اب جو جنت کا حصول ہوگا وہ آزمائش اور تمہارے امتحان کے بعد ہوگا، پہلے جنت مفت میں تھی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھہرایا، تو اصل جو محل اور مقام ہے آدم علیہ السلام کا، جہاں اللہ نے انہیں ٹھہرایا، اور ان کی ذریت کا اصل مقام، اصل ٹھکانہ، وہ تو بحمدللہ جنت ہے۔ لیکن اب ایک آزمائش کے بعد، ایک امتحان کے بعد اس منزل کو حاصل کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ لیکن عقل و شعور کی جو نعمت ہے یہ دے کر، یہ بہت بڑا اللہ نے فضل و کرم کیا ہے۔ اگر انسان اس عقل کو دین میں استعمال کرے، دین کو سمجھنے میں استعمال کرے، دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرے، دین کی فوقیت کے لیے اس کو استعمال کرے، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے دین کی ترویج کے لیے انسان صرف کر دے، اور ساری زندگی اسی محنت میں وہ لگا دے، تو حقیقت میں یہی مقصد حیات ہے، یہی وہ انسان کامیاب ہے کہ جو اس عظیم مقصد کو پہلے سمجھتا ہے علم کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد اپنا ہدف مقرر کر کے دین، سچے دین، توحید و سنت کے بالا دستی کے لیے وہ کوشش میں رہتا ہے۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی یہ وراثت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، جو کہ علم کی روشنی میں، دین کی روشنی میں ہمیں ملی ہے۔ تو اس ہدایت سے انسان جوں جوں دور ہوتا چلا جائے گا تو وہ شر کا مرتکب ہوگا۔ جو جو انسان اس علم کے قریب آئے گا، جو کہ مجموعی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، قرآن و سنت، تو گویا وہ ہدایت کے قریب آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو وہ جاہلیت اور کفر کے بعد جو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کا اور اسلام کا تعارف فرمایا ہے اور تعارف کروایا ہے، یہ ان کی فلاح و بہبود کا ایک ذریعہ تھا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 500 سے اوپر کا جو عرصہ بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھ جانے کا، یہ زمانہ فترت ہے جس میں کوئی باقاعدہ وحی کا انتظام یا نبی کی موجودگی نہیں تھی۔ شریعت مسخ ہو گئی اور پھر اس کے بعد لوگ رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہوئے، خرافات میں، جو جاہلی امور تھے دیگر قوموں سے متاثر ہو کر ان کی رسومات کو اپنانا شروع کر دیا۔ پھر عرب کے اندر بھی جو بت پرستی آئی ہے وہ یعنی یمن سے، اور یہ جو رومیوں کا کلچر تھا وہاں سے رفتہ رفتہ مسلمان بھی متاثر ہوئے، جس طرح کہ آج کل، اور بالخصوص جو قریش مکہ تھے ان کی بہت سی چیزیں کہ جن میں وہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے وہ مسخ ہو گئی تھی، کچھ باقیات تھیں۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ وہ نعمت کبریٰ تھی، وہ عظیم نعمت تھی جس نعمت کو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جتلایا ہے۔ چوتھے پارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ہے اصل چیز بعثت کہ جس کی بنیاد پر سابقہ تمام ظلمتیں چھٹ گئیں اور لوگوں کو ایک نئی زندگی گزارنے کا رخ ملا، روشن خیالی ملی۔ توہم پرستی، جاہلیت، شرک و کفر کے جو نظریات تھے، جو قدامت پسندی کے تصورات تھے جاہلانہ، وہ قتل و غارت، وہ معاشرتی خرابیاں، سود خوری، حرام خوری، ظلم و ستم، یعنی گویا کہ عرب کا معاشرہ وہ ایک معجون مرکب بن گیا تھا، مختلف برائیوں کا، مختلف گناہوں کا۔ تو عین اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نور ہدایت دے کے، نور دے کے بھیجا، یہ بہت بڑا احسان تھا۔ اور پھر اس نور کی وجہ سے بڑے بڑے پرانی دشمنیوں والے، بڑے بڑے بدوی قسم کے لوگ، بڑے بڑے غلط نظریات کے حامل، بڑے بڑے جنگوں کے اور قتل و غارت کے خوگر لوگ جو تھے، تعصب کے مارے ہوئے، آبا و اجداد اور جو نسلی ان کا تفاخر تھا اس وجہ سے اپنے آپ کو ایک دوسرے پر فوقیت دینے والے، جب اس رنگ میں رنگے گئے ہیں تو پھر ان کی حیثیت اور ان کی زندگی وہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے نمونہ بنا دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اتنے گئے گزرے اس جاہلیت کے جو عمومی لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور اس وحی کی تربیت کی وجہ سے، وحی کی روشنی میں جو آپ نے تربیت کی ہے، ان کو ایک مہذب انسان بنا دیا، ایک روشن خیال انسان بنا دیا، ایک ہمدرد معاشرہ بنا دیا ان کو، اور جو غلط رسومات تھیں وہ ان کے دل و دماغ سے جاتی رہیں، اور اس معاشرے کی جتنی بھی نجاستیں تھیں اس تربیت کی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ یہ بچیوں کا جو قتل تھا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بڑے تھے اس دور کے فتنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس وحی کی روشنی میں یوں ان کو کندن بنایا اور جو اس طرح ان کی طبیعتوں کو نفیس بنا دیا، سبحان اللہ۔ یعنی اب بھی اگر کوئی انسان، کوئی معاشرہ چاہتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، تو یہ جو وضعی قوانین ہے نا، وضعی، بناوٹی، انسانیت کے بنائے ہوئے گر اور قوانین، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور موجود ہے، لیکن اس وحی الہی کی روشنی میں جو تربیت ہوئی ہے اور جو
دلوں کو طہارت بخشی گئی ہے، بڑے بڑے چوروں کو سدھار دیا. سبحان اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اور اس طرح دیگر قبائل، یہ ڈاکو اور چور تھے. یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ جب اللہ کے رسول کی تربیت میں آئے ہیں، آخر فرق تھا نا اس معاشرہ، کمپیریٹیولی دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت وقت گزارا ہے، آپ کی تربیت میں رہے ہیں، تو پھر قرآن و سنت کا جو رنگ تھا اس وقت بھی اسی رنگ کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں چینجنگ اور تبدیلی آئی ہے. اور آج بھی اگر ہم خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر نوعیت کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، معاشرتی غلاظتوں سے بچنا چاہتے ہیں، معاشرتی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور باطل نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی جو نور ہدایت ہے، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی جو تربیت تھی، وہی ہمارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے. ابو مرثد غنوی یعنی یہ وہ شخص ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مکہ کے اندر ہنر تھا، ذرا طریقہ کار تھا. فرمایا اللہ کے رسول میری ڈیوٹی لگائیں، میں وہاں کے جو قیدی مسلمان ہیں نا ان کو چرا کے لاتا ہوں. اللہ کے رسول نے بھیجا، چاندنی رات تھی، تو عناق نامی خاتون تھی، اس نے پہچان لیا، اور قبل اسلام اس سے تعلق تھا، معاشقہ تھا ان کا آپس میں، تعلق داری تھی. اور جب اس نے پہچان لیا تو کہتی مرثد تم موسٹ ویلکم، آؤ ہمارے مہمان بنو، آج ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، رات ہمارے پاس گزارو. وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آ جائیں گے جو اس کا مقصد تھا، ذہن تھا. میرے بھائیو غور فرمائیں، وہ انسان کہ جس کا زمانہ جاہلیت میں غلط تعلق رہا ہو، معاشقہ رہا ہو، وہ انسان بے راہ روی کا، جبکہ جاہلیت میں یہ جرم نہیں تھا، اور ایک انسان کو اندھیری رات میں موقع بھی ملے اور جس سے تعلق ہے وہ اس کو ویلکم بھی کہے، اس موقع پر وہ کہے یا عناق ان اللہ حرم الزنا، عناق اللہ رب العزت میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے برائی اور بدکاری کو حرام کیا ہے، میں تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا. یہ جو دل کی طہارت تھی کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ جو اندر سے تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے؟ یہ نبوی تربیت سے آئی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تعلیم کتاب سے آئی ہے، یہ کتاب اللہ کی قرات اور پڑھنے سے آئی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض جدید مفکرین کی تحقیقات کی وجہ سے جو کہ کہتے ہیں کتاب اللہ کے نزول کا مقصد ہی اب صرف کیا ہے؟ وہ عمل ہے، صرف عمل ہے، غور و فکر ہے، اور یہ جو قرآن مجید کو صرف حفظ کر لینا، پڑھ لینا ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ عرصہ ہو گیا وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ کہتے اس مقصد کے لیے اترا نہیں ہے، تلاوت سے ہی محروم ہو گیا ہے. یہ گمراہی ہے. تلاوت آیات بھی مقصود ہے، تذکیر آیات بھی مقصود ہے، تدبر آیات بھی مقصود ہے، ان کو پڑھنا بھی مقصود ہے، سمجھنا بھی مقصود ہے، اور معنی خیز قرات اور جو اس میں غور و فکر کا نتیجہ وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے قرآن و سنت کا کہ آج جو اس حصار میں آ گیا میرے محترم بھائیوں، وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے. یہ کتاب نور ہے،
قد انزلنا الیکم نورا مبینا. یہ نور مبین کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. روشن دلائل، پڑھنے سے بھی خطائیں معاف ہوتی ہیں، غور کرنے سے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور عمل سے سیئات اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اخروی نجات وہ یقینی ہو جاتی ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آئی. یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ اس کتاب کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے. لیکن ہدایت کسے ملتی ہے؟ ہدایت کسے ملتی ہے؟ من اتبع رضوانا، جو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اس کتاب کو اختیار کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں. وہ کتاب اللہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، پھر اللہ اس شخص کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے بِإِذْنِ. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ. بڑی بڑی جو گمراہیاں ہیں، اندھیرے ہیں، کوئی تھوڑے اندھیرے ہیں، تھوڑے فتنے ہیں. اس وقت بڑے بڑے چینل کھلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں، ہر قسم کا پروگرام آپ کو وہاں سے مل جائے گا. بدتر سے بدتر بھی ملے گا اور بہتر سے بہتر بھی ملے گا، جس میں انسان کی زندگی سنور جائے گی. یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس پرفتن دور میں اب بھی وہی اس کا فائدہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اٹھایا اور اس سے مستفید ہوئے. اللہ ہر قسم کے ظلمات سے اس انسان کو نکال دے گا، ذہنی، روحانی، قلبی، ہر قسم کی جو خباثتیں، نجاستیں، کجرویاں ہیں، جو دل کے زنگ اللہ اتار دے گا. وہ یہدی الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف اللہ ہدایت دے دے گا، راستہ دکھا دے گا. محترم بھائیوں، یہ خیر و شر کا جو سلسلہ ہے یہ مختلف انداز میں رونما ہوتا ہے. یہ فتنے کئی قسم کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. بہت بڑا واتقوا، اور یہ مال و دولت کا کوئی معمولی فتنہ ہے؟ مال و دولت اور اولاد کا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد جو غلط ٹریک پہ چل پڑے نا، غلط مطالبات والدین سے وہ پورے کروائے، تو سمجھ لیجئے یہ اولاد آپ کے لیے فتنے کا باعث ہے. فرمایا تمہارے مال و اموال، اولاد، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اب جو بچوں کا لائف سٹائل ہے، اگر تو دین کے مطابق ہے تو اللہ کی تسبیح کرے، اللہ رب العزت کی حمد پکارے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. اور اگر ہماری اولاد غلط ٹریک پہ ہے، غلط ٹریک کے یہی نہیں ہے، غلط راستہ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کوئی شرابی کبابی ہوں، نعوذ باللہ وہ بدکار ہو، نہیں، بلکہ جو بھی ہمارے کلچر، اسلامی تہذیب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور سنت سے اگر انحراف ہے تو وہ گمراہی ہے. چھوٹی سی بات دیکھ لیں، اگر ایک والد نمازی سمجھدار وہ بچے کی ہیئر سٹائل جو ہے، کٹنگ پہ توجہ نہیں دیتا، بہت سے ایسے دیکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہودیانہ کٹنگ جو ہے، ایک طرف بالکل مڑا ہوا ہے، دوسری طرف کم و بیش کو 8 انچ لمبے بال ہیں اور یہ سٹائل ہے. محترم یہ کیا اس کو سمجھاؤ؟ کہتے ہیں بچہ ضد بڑی کرتا ہے. جی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 12-14 سال. اور تو نے کب اس کو سمجھانا ہے؟ اس بچے کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں سے خطاب ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے آزاد کرو، اپنی اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ برابر مطالبہ ہے. وہ کہتا ہے جی بچہ ضد کرتا ہے، تو بچے کو بری ضد سے کس نے روکنا ہے؟ یہ والد کی ذمہ داری ہے، یہ تائے ابو کی ذمہ داری ہے، یہ چاچو کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. اب اسی غلط عادت پہ،
وہ پروان چڑھتا جائے تو یہ اولاد فتنے کا باعث ہے۔ غلط مطالبات کرے، بے نماز بچہ ہے، صبح کو اٹھتا نہیں ہے، نمازوں کی ترتیب نہیں ہے، اور والد صاحب ماشاءاللہ یہ بہانہ کہ جی وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے، وہ اکیڈمی گیا ہوا ہے، بعد میں بھی نہیں پوچھتا، اور نمازیں رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آخر یہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے جب پکی عمر کو پہنچے گا تو بھائیو نمازی کون بنائے گا؟ یہ حق اس کو کون سمجھائے گا جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جو اپنے اس 5-6 فٹ کے قد پر اسلام کو لاگو نہیں کر سکا، وہ آگے کیا کرے گا؟ تو بنیادی تربیت یوں ہے ابتدا سے، اگر میرا بچہ، میری اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی آزمائش اور امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اگر ایک نمازی بھائی کا بیٹا کنٹرول میں نہیں ہے اور والد کی مرضی کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے، اس کی شلوار نہیں ہے، اس کے بال نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا، پھر سبحان اللہ والعیاذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ، اور اس میں بڑی اس میں کوتاہی والی بات وہ خود میرے اندر ہوتی ہے، والد کے اندر ہے۔ اگر والد ہی اپنے اس کردار اور کریکٹر کا حامل ہے کہ نہ تو وہ سنت کے رنگ میں خود رنگا ہوا، بچے کو کیا سمجھائے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس دین کے رنگ میں رنگنا ہوگا، معاشرتی قباؤں سے بچانا ہوگا۔ یہ جو معاشرتی یا یوں کہہ لیجئے مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اس سے اپنے آپ کو پہلے محفوظ کرنا ہوگا۔ یہ جو مرعوبیت ہے نا غیر مسلموں کی اور ان کے جو طور طریقے ہیں، پہلے خود میرے بھائیوں اللہ پہ اعتماد، خود انسان کو کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا، خود اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم الحمدللہ باوقار لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، اسلام باعزت ہے۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ جب میں خود ہی بھیگی بلی کی طرح پیچھے پیچھے اور شرماتا پھروں، میرے بیٹے اور اولاد نے کیا کرنا ہے؟ غیرت مند مسلمان بنانا ہے تو پہلے خود غیرت مند بننا پڑے گا۔ تو اللہ ایسی اولاد جو کہ فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب بنے محفوظ فرمائے۔ شہوات، یہ جو ذاتی شہوات ہیں، خواہشات ہیں، ان سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ مختلف قسم کی خواہشات، نفس پرستیاں، یہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں رکھ دی گئی ہیں۔ انسان کو اولاد بڑی پیاری لگتی ہے، انسان کو بیوی بڑی پیاری لگتی ہے، انسان کو خزانہ، سونا، چاندی کس کو پیارا نہیں لگتا؟ ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ کوٹھی بنگلے، یہ کار، یہ دنیاوی جو آسائشیں ہیں، اللہ نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو نفس کے اندر ان کی محبت بھی رکھی ہے، ان کا پیار بھی رکھا ہے۔ یہ جانور، ڈور، ڈنگر، گھوڑے، یہ کھیتی باڑی، لہلاتی جو زمینیں ہیں، کس کو پیاری نہیں لگتی؟ سب کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کہیں انہی آزمائشوں اور انہی دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان میں گرفتار ہو کر خواہشات کا پجاری بن کر دین کو نہ بھول جائے، اللہ کو نہ بھول جائے، نبی کو نہ بھول جائے، مسجد کو نہ بھول جائے۔ اور جہاں اس قسم کا سسٹم آیا ہے نا، آج نہیں، کل نہیں، چند سال کے بعد یہ دین کو بھول جائیں گے لوگ۔ یہ ترکی میں کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی، کم و بیش 300-350 سال تو بھرپور عروج تھا، اور کم و بیش 550-400 سال وہ انحطاط کا، کمزوریوں کا دور تھا، اور وہ کمزوریاں آسائش پرستی اور پھر دنیاوی فتنوں کی وجہ سے بڑھتی چلی گئیں، اور جب صورتحال یہ بن گئی کہ اپنے مقاصد اور دنیاوی ایک جو نعمتیں ہیں حد سے زیادہ آسائشوں میں انسان پڑے،
اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ادھر ادھر سے پھر قرضے اور یہ وہ، بالآخر کیا ہوا کہ اس قوت اور طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ اغیار کی کوشش ہے، وہ ہمیں زیر نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے مسلم معاشرہ ہمیشہ، یہ تاریخ میں دیکھ لیجئے، صلاح الدین ایوبی تھے تو اس دور میں یہ کیسے ان کو زیر کیا گیا ہے؟ عورت کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے۔ آج یہ گھر گھر میں بے حیائی ہے، گھر گھر میں سینما ہے، ہر انسان کی جیب میں۔ وہ وقت ختم ہو گئی ہے سینموں کی، جب وہاں جایا کرتے تھے۔ وہ وی سی آر اور سی ڈیز کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ اب بد نصیبی سے ہر انسان کی جیب میں ایک ڈانسر ہے، اداکارہ ہے، جو چاہے دیکھے جو چاہے کرے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ تو زیر جب فوج کو کیا گیا یا دیکھا کہ حالات کیسے بگاڑے جا رہے ہیں، وہ فحاشی کو پروان چڑھایا گیا۔ یہ بہت بڑا شر اور فتنہ ہے، بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب پاکستان میں پہلی مرتبہ، یعنی فتنوں کے مختلف رنگ ہیں، فتنوں کی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک بہت بڑی جو فتنے کی وجہ اور معاشرے کے بگاڑ بربادی کا اہم جو سبب چیز ہے بھائیو، اس میں یہی الیکٹرانک میڈیا اور کچھ پرنٹنگ میڈیا، سوشل میڈیا، اور اسی کے تحت یہ یوٹیوب اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اب سب سے پہلے صدر ایوب خان کے دور میں کراچی کے اندر یہ پی ٹی وی، اس کا آغاز کیا گیا، اور وہ ایک منظم طریقے سے، اور شاید بھائیوں کے ذہن میں ہو اگر آپ اس حوالے سے پڑھیں تو یہ پطرس بخاری یہ پروڈیوسر تھے، اور بالکل کٹر شیعہ۔ اور پھر پروفیسر شمیم صاحب تھے، انہوں نے جو رپورٹ جاری کی اس میں باقاعدہ یہ وہ دور تھا جب شرم و حیا بحمد اللہ ہمارے اس معاشرے کے حساب سے عروج پہ تھا۔ ابھی بھی بہت خیر ہے، لیکن نہیں، یہ اس بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، یہ حیا اٹھتی جا رہی ہے۔ خدا را اس سے بچ جائیے، یہ بہت بڑا ایک دجالی فتنہ ہے، اس سے خود بھی بچیے، اولاد کو بھی بچائیے۔ تو اس میں باقاعدہ جو پروگرام ارینج کیا گیا، باقاعدہ جو نصیحت وہ یہی تھی کہ آہستہ آہستہ فوراً تو دوپٹے نہیں اتروا سکتے، لیکن بہرحال ایک کو ہیرو بنایا جاتا ہے، دوسرے کو اس کے مقابلے میں ویلن بنایا جاتا ہے۔ ویلن وہ مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں سامنے ہیں نا۔ اور جو بھی اس وقت ہیرو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بغاوت اور پاکستان کو اڑانے کی سازش اور ہم گھس کے حملہ کریں گے، وہ بھی ہیرو ہے، وہ بھی ہیرو ہے، اور اس کو بھی دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ویلن رکھا گیا ہے، مجاہد کو رکھا گیا ہے۔ ہمیں حقیقت میں یہ ویلن اور ہیرو کے چکر میں ہمارا دماغ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب کو برباد کیا جا رہا ہے۔ خدا را اس پہ آپ غور کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تفریحات کا حصہ ہے، کہ باقاعدہ طور پر یہ جو چینل ہیں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کبھی مثبت انداز میں بھی آپ نے پروگرام دیکھے ہیں ٹی وی کے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، لیکن ایسے کلپس شیئر ہوتے رہتے ہیں، ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ اس میں جی معاشیے کا معاملہ ہے، عورت کا جس سے نکاح ہو اس سے بن نہیں رہی، اور دوسری طرف دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، بنیادی ایشو طلاق کا اور اس کی وجوہات، یہ خلاف شریعت جو پروگرام ہے، یہ کیا ذہنیت دی جا رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں جو بھی پروگرام ہوگا وہ اینٹی اخلاق ہوگا، ہماری تہذیب کے اینٹی ہوگا، شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ جو آخر بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بچیوں کے یہ جو
لباس ہے، یہ پینٹ شرٹ ہے، یہ سکرٹ ہے، یہ چھوٹی بچیوں سے لے کے بڑی بچیوں تک، عورتوں تک، یہ جو سٹائل ہیں ڈریسز کے، لباس کے، وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ یہی ہیروئنز جو ڈراموں میں فلموں میں آتی ہیں، وہی سٹائل اختیار کی جاتے ہیں، اور جس کو بار بار دیکھا جائے دل و دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک نمازی کے ہاتھ میں اپنی بچی کنٹرول پہ نہیں ہے، تنگ چست کپڑے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو باقاعدہ انہوں نے وہ ترتیب دیا، اور اسی پیٹرن کے مطابق آج یہ پروگرام نشر ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عورتیں بہت بڑا فتنہ ہے، شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے، یہ میڈیا سے اس کو اوجھل رکھا جائے، جوانوں کی، مردوں کی نگاہوں سے چھپایا جائے اس کو، پھر یہ معاشرے کے اندر نفاست اور طہارت آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بس میری بیٹی پہ چلنا چاہیے، اور جس قدر حریت، مقام، عزت میرے اسلام نے عورت، بیٹی اور ماں کو دی ہے، اس کا تصور دوسرے ادیان میں قطعا نہیں ہے۔ یورپ ترقی کا کتنا ناز ہے، یہ 50، 60، 70 سال پیچھے چلے جائیے، عجیب و غریب رپورٹس ہے، عورت کی جو حق نمائندگی ہمارے اوپر ٹھونسی جا رہی ہے، ادھر تصور بھی نہیں تھا، آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ صرف ایک ظاہر پرستی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے چھپا کر۔ یہ جو گوہر نایاب ہے نا، اس کو جس قدر عزت اپنے گھر میں رہ کر ملے گی، باہر نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بیویاں، یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ کیا ہے؟ ان کی محبت رکھی گئی ہے، لیکن صرف انہی پہ قناعت نہیں کرنی، دین کو نہیں بھولنی۔ واللہ عندہ حسن المآب، ان کے دل دادا نہیں ہونا، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانا ہے، پتہ نہیں کب وقت آ جانا ہے، کوئی پتہ ہے؟ تو یہ بہت بڑی ایک سازش کا سلسلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو نااہل حکمرانوں کا آنا، یہ بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ یہ جو آپس میں خونی رشتوں کا بگاڑ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا، بھائیوں بھائیوں کا جھگڑا، زر و زمین، دولت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت، یہ فتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادر بالاعمال، فتنوں سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کر لو، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں میں سیاہ سے سیاہ ترین آگے سے آگے حصہ آتا ہے، انسان کو کوئی سدھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، ان فتنوں میں بھی انسان اندھا ہو جائے گا۔ ایسے ایسے فتنے دنیوی آئیں گے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی بھائی ایک کو دوسرے کو مار رہا ہے، خون کے پیاسے ہیں، 8 بھائی، جس طرح کہ آپ کو میں نے وہ بجلی کے بل کی بات بتائی تھی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ زیادہ آگا 8 بھائی آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں مار کے 8 کے 8 مر جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، انسان صبح کو مومن، رات کو کافر، رات کو کافر، صبح کو مومن، یبیع دینہ لعرض من الدنیا، دنیا کے اغراض و مقاصد کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان عالی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادر بالاعمال خصالا 6، 6 چیزوں سے پہلے لوگوں اعمال صالحہ میں کوشش کر لو، اعمال کا ذخیرہ بنا لو۔ پہلی بات امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی سے پہلے پہلے، احمق حکمرانوں سے پہلے پہلے دین کے حوالے سے اپنے آپ کو سدھار لو، اعمال کر لو۔ جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے، جو نااہلیاں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کی پناہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی ہے۔ نااہل قسم کے ہر شعبے میں لوگ، بھرتی میں خیانت، اور
پھر اس نااہلیوں کا نتیجہ وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةَ الشُّرُطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، یہ بہت زیادہ پولیس کی کثرت اشارہ کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے پیشین گوئی دی کہ میں نے دیکھا ایسی قوم، ایسے لوگوں کے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، یضربون بها الناس، لوگوں کو اس کے ساتھ مار رہے ہیں، اپنے اپنے قوانین کے تحفظ اور اپنے اپنے معاملات کی بالادستی کے لیے عوام اور رعایا کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات وَبَيْعَ الْحُكْمِ، انصاف فروشی، یہ بھی پوری ہو رہی ہے، عدالتوں میں انصاف بک رہا ہے۔ قطیعۃ الرحم، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، خون سفید ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک شخص وہ میرے پاس آیا، میں حیران ہو گیا، یعنی مقدمہ تھا قتل کا، پارٹی تو یہ بھی خاصی مضبوط تھی، لیکن دوسری پارٹی نے تو قیمت ہی کمال کی لا دی، کہتا انہوں نے جی کم و بیش 3-4 کروڑ لگایا ہے جج کو، یہ اس کا کہنا تھا۔ میں تو حیران ہو گیا کہ اتنا سرمایہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیع الحکم، انصاف بکے گا، انصاف فروشی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، یہ خون ہلکا ہو جائے گا، خون بے وقت ہو جائے گا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آئے دن قتل و غارت، آئے دن کو وجہ بھی نہیں، مرنے والے کو اتنا پتہ نہیں کہ اتنا بڑا جرم تو میرا ہے نہیں جس وجہ سے مار دیا گیا ہے۔ مارنے والا بھی بعد میں پریشان ہوتا ہے کہ بات تو معمولی تھی، میرے ہاتھ سے یہ مر گیا ہے۔ اور چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایسے قرآن پڑھنے والے آئیں گے کہ جو بانسری کی طرز پہ قرآن پڑھیں گے۔ فرمایا کوئی اتنے دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے نہیں ہوں گے، نہ سنت کا اتنا علم ہوگا یا نہ دین کی اتنی فقاہت ہوگی۔ ما یقدمونہ الا لیغنیہم، اس لیے اس کو آگے کیا جائے گا جی کیا گانے کی طرح گاتا ہے، یعنی ہم گانا تو نہیں کہتے، کیا سر سے پڑھتا ہے، کیا بات، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ جو روحانیت ہوتی ہے قرآن مجید کی، وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شر ایک چیز وہ نااہل لوگ اور جاہل لوگوں کی بالادستی قرار دی ہے۔ یہ نااہل اور جاہل لوگ جب حکومتی عہدوں پہ آئیں گے تب بھی بربادی، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ فرنٹ پہ آئیں گے تب بھی نظریات و اعمال کی بربادی۔ اب ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ صاف علم قرآن و سنت کا علم کہاں سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، سے مسلم وغیرہ کی یہ حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو یکدم نہیں کھینچ لے گا، ختم نہیں کر دے گا، علم یکدم نہیں اٹھے گا، بلکہ یقبضہ بقبض العلماء، یہ راسخین فی العلم علماء ہے نا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، للہیت رکھنے والے، راسخین فی العلم، دین کی روح کو سمجھنے والے علماء ربانی، ان کے جانے کے بعد علم رخصت ہوتا ہے۔ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، یوں علم اٹھے گا، ورنہ کتابیں تو ہر مہینے سینکڑوں چھپتی ہیں، اور قیامت سے پہلے تو پتہ نہیں کیا سے کیا، ابھی بے انتہا کتابیں ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ وہ جو تعبیر و تشریح ہوگی اپنی کم عقلی اور اپنے فہم و فراز کی روشنی میں فتویٰ بازی ہوگی۔ اور ہمیں اتخذوا رؤوسا جہالا، جاہل لوگوں کو اپنا سرپرست بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فضلوا، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا،
وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، یہی دعویٰ کرتا ہے ہر کوئی۔ اب ہم جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقتاً اس دعوے کے باوجود اگر انسان علمی طور پر کوئی بات کرتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو علم کے دعوے کے باوجود عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت کو سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بالکل پوری ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو چینلز پہ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر و توضیح بیان کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن کوئی دلیل اور پروف جی ایسے ہی ہے، لفظ کی یہ دلالت ہے۔ حالانکہ علم کیا ہے؟ جس علم کے اندر میرے بھائیو سند نہیں ہے، جس علم کے اندر ماضی کی دلیل نہیں ہے، جس علم کے اندر نقل نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا نا، کوئی بھی اٹھے وہ کہے جی میری رائے ہے یہ ہے، وہ سود کو حلال قرار دے رہا ہے، وہ گانے کو حلال قرار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی انسان مرتد ہو جائے تو لہذا اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو نہیں مارنا چاہیے، تصاویر کو حلال قرار دے رہا ہے۔ یعنی شرعی طور پر حجت اور دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ موسیقی، گانا بجانا، طبلہ، سرنگی سب جائز ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ اپنے فہم و فراست اور عقل کی بنیاد پر لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جب دلیل پوچھے، دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا صحابہ کرام میں سے ان کا تعامل، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو کفار تھے ایک ہی مطالبہ کیا ان کے دعوے پر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، تم نے یہ دعویٰ کیے ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس موقف اور اپنے اس دعوے سے پہلے کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، او اثارت من علم، کوئی علم کی کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی نقل، اگر تم سچے ہو۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے دعوے میں روایت نہیں ہے، اس کے پروف میں حدیث نہیں ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، کچھ تو غلط سلط معاملات، ضعیف موضوع من گھڑت، اور کچھ اپنی ذہنیت اور اپنے معاملات میں اور اپنے فہم و فراست کو دخل دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، بڑی قابل غور حدیث ہے، کہتے ہیں لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا، اللہ کے رسول کیا کیا چیز گناہ بن سکتی ہے، دین کے خلاف کیا چیز ہو سکتی ہے، شر کیا ہو سکتا ہے؟ کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسأل عن الشر، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس لیے کہ مجھے گناہ کا، معصیت کا، برائی کا پتہ نہ، میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایک بہت بڑی وجہ انحراف کی، دین سے دوری کی، اور بالخصوص آج جو ہمارے طلباء کے اندر، بچوں کے اندر جو کہ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، میرے بھائیوں ان کو اصل دین کا پتہ نہیں ہے، شر کا پتہ نہیں ہے، اور وہ صرف ان کا جو علم کا ذریعہ ہے وہ یہی یوٹیوب ہے، اور وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی نعمت سے ہمیں مشرف کیا، تو اب اسلام کے بعد، اس کے بعد کوئی شر کا دور آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرماتے ہیں اس خرابی کے دور کے بعد کیا اللہ کے رسول پھر خیر آئے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں، پہلے جاہلیت، پھر اسلام کے بعد شر، پھر شر کے بعد خیر، اور اس خیر میں اور بھلائیوں میں کیا ہوگا؟ فرمایا فیہ دخن، اس میں معاملہ خلط ملط ہوگا، دھندلاہٹ ہوگی،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول خیر بھی ہوگا اور خیر میں دھندلاہٹ بھی ہوگی، گدلا پن بھی ہوگا، اور اس میں میل کچیل والا معاملہ ہوگا، کیا مطلب ہے؟ دین بھی ہوگا، خیر بھی ہوگی، لیکن خرابی کا پہلو بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قوم یستنون بسنتی، قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، ایسے لوگ، ایسے مبلغین اور ایسی رعایا پیدا ہو جائے گی کہ جو میری سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے، میرے طور طریقے کو نہیں اپنائیں گے، طور طریقے کے برخلاف عمل کریں گے۔ یہ گمراہی کا دورہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی خرابی کی، اس کی تباہی کا باعث اس کی اقتصادیات کی قلت نہیں ہے، معاشی وسائل کا کم ہونا نہیں ہے، ملکی کمزوری وجہ نہیں بتائی، بلکہ معاشرے کی خرابی وہ سنت سے انحراف بتایا ہے۔ خیر تو ہوگا، لیکن فرمایا میری سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے، میرے طور طریقے سے ہٹ کر کریں گے۔ اور آج برملا الفاظ میں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ بھئی صرف 27 سنتیں ہیں، کتنی ہیں؟ باقی سارا ذخیرہ حدیث کرنا میں 27 ملت ابراہیمی کی سنتیں کھل کھلا کر کہتے ہیں وہ، باقی اپنی مرضی ہے۔ یہدون بغیر ہدی، میرے طور طریقے سے ہٹ کر اپنی آرام میں لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ تو یہ ہے خیر کے اندر دھندلاہٹ اور خرابی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا، اور دعات الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر دائی کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات کو قبول کر لے گا نا سیدھا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں وہ بظاہر دین کی بات کر رہے ہیں، شریعت کی بات کر رہے ہیں، کبھی پہچانا آپ نے؟ کچھ تو پہچانے جاتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں، لیکن لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں، طریقہ کار بڑا عجیب، بڑی جلدی قائل کر لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ سنت سے ہٹ کر اللہ کے رسول کے طریقے سے مختلف، اور جو اس سے بھی ذرا سٹرونگ ہوں گے وہ جہنم کے یوں دروازوں پہ کھڑے ہیں، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا فرمایا سیدھے جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔ وہ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا تمہاری جیسے وجود جس سے ان کے ہوگے، تمہاری جیسی زبانیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مال کے، اولاد کے، معاشرتی مختلف قباحتیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خصوصاً یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، خدا را اس سے بچ جائیے، اس سے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیں، اپنے موبائلوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر یہ تو اب ہم بے بس ہو چکے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو علمی مجالس اور محافل میں ضرور لائیں، مساجد سے ان کا تعلق بحال رکھیں۔ یہ الحمدللہ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں۔ الحمدللہ اس رمضان المبارک کے اندر، یہ مسجد طیبہ کے اندر یکم رمضان سے انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں یہ قرآن مجید کے خلاصے کا بعد نماز فجر جو پڑھا جائے گا رات کو تراویح میں، صرف 20 منٹ کا وقفہ ہوگا، 20 منٹ کا ٹائم آپ سے لیا جاتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اور باقاعدہ اس مسجد کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری انشاءاللہ 1 مہینے تک رہے گا۔ تو آپ سب احباب کو یہ دعوت ہے، خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، اور انشاءاللہ یہ واحد قرآن و حدیث ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان دنیاوی دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو روشن کر سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، روحانی ہیں، نظریاتی ہیں، عقائد کے ہیں، ہم بچا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں دعا کریں کثرت سے اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی استغفار کریں، تقوی اختیار کیا جائے، محرمات سے بچا جائے اور اپنے باقاعدہ قرآن و سنت سے وابستگی کے لیے قرآن مجید کا روزانہ مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، مسجد میں باقاعدگی سے آئیں، بچوں کو دین پڑھائیں. انشاءاللہ ہماری اولاد محفوظ ہو جائے گی. اللہ جانتا ہے پالتے ہم ہیں، اپنے بچوں کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھتے ہیں، لیکن بعض کہنے والے کہتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ وہ بچے ہمارے نہیں ہیں. ہمارے کلچر کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے نا، پیدا ہمارے ہاں ہوتے ہم اپنے سمجھتے ہیں، بیٹھتے ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کے نظریات و افکار حقیقتاً وہ اس تہذیب کے ہاتھوں میں جس تہذیب کی روشنی میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے کلچر میں ان کو رنگا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہماری اولاد، بچیاں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور ہم کف حسرت افسوس ملتے رہ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو تقوی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو، قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ جو بصیرت بخشتی ہے ہر دور کے فتنے سے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.